آج ایک دلچسپ موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اس حج کے ایک حصے کو بڑے دلچسپ زاویے کی نگاہ سے دیکھ، جو عمومی طور پر لوگوں کی نگاہوں سے اجل ہوتی۔ اللہ رب العزت کے صفاتی نام 99 ہیں، اور ان 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام جو الملک ہے، بادشاہ، یہ وہ صفت ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ایک خاص ربط اور تعلق رکھتی ہے۔ یوں تو تمام صفاتی نام خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ کا ذریعہ ہیں، مگر یہ جو الملک، بادشاہ، اس کی ترتیب کو دیکھا جائے تو ایک مسلمان انسان اور اللہ کے درمیان ایک ربط ہے، اور اس کی تفصیل سے دل چاہتا ہے کہ آج اس کی پرتیں کھولی جائیں۔ اللہ رب العزت اس وسیع اور عریض کائنات کا بلا شرکت غیر ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا خالق ہے، مالک ہے، مختار ہے، اور اللہ نے اس کائنات کو بنایا بھی خوب، اسے سجایا بھی خوب، اور پھر نظام کائنات کو چلایا بھی۔ اس کے صفاتی ناموں میں سے یہ نام جو ہے الملک، بادشاہ، یہ انسانی زندگی کے قریب ترین تعلق رکھنے والے خوبیوں میں سے ایک ہے، جو انسان کا اور اللہ کا ایک خاص ربط اور تعلق بناتا ہے۔ جب بادشاہ کہا جاتا ہے تو ایک نقشہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی دنیا کے بادشاہوں کی طرف ایک نگاہ کریں تو کچھ خوبیاں جو ظاہر دکھائی دیتی کہ بادشاہ کا ایک باقاعدہ لشکر ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو بادشاہ ہے تو قرآن مقدس میں اس طرف اشارہ ہوا، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بھی زمین اور آسمان کے جتنے لشکر ہیں، جتنی قوتیں ہیں، یہ در حقیقت اللہ رب العزت کے لشکری، اور رب کے لشکریوں میں، رب کی فوجوں میں، یہ پانی کا برسنا بھی رب کی لشکریوں میں ہے، یہ زلزلوں کا آنا، اور یہ ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، دریاؤں کا بہنا، سمندر کی جولانی، یہ تمام قوتیں دراصل قرآن بتاتا ہے کہ یہ رب کے لشکری، جب جسے حکم دیا جاتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق وہ ویسا عمل کرتا ہے۔ اگر یہ کیفیت آئے کہ بھئی دریا اپنی موجوں کو لے کر کناروں سے باہر ابل پڑے، تو رب کے حکم سے یہی دریا جو کناروں کے اندر حدود اور قیود میں بہتا ہے، یہ پھر اپنی جگہ سے نکلتا ہے۔ یہ بارشیں انگوریوں کے لیے، زمین پر اناج اگانے کے لیے بہترین، لیکن جب کبھی کیفیت یہ آ جائے کہ اللہ کا حکم ہو جائے تو پھر یہی آسمان سے، اسی آسمان سے بادل پھٹتے ہیں، پانی برستا ہے، زمین سے پانی ابلتا ہے، اور سیلاب کی سی کیفیت آتی ہے۔ یہ لشکری ہے۔ اور بادشاہ کے حوالے سے اس کا ایک خزانہ ہوا کرتا ہے، وہ خزانہ جس کی تحفیظ بھی ہوتی ہے اور جسے تقسیم بھی کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مقدس میں اللہ کے خزانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب نے ارشاد فرما دیا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے تمام چھپی ہوئی چیزیں، خزانے، یہ رب کے قبضہ قدرت میں ہے، یہ رب کے خزانوں میں شمار ہے۔ اور بادشاہوں کی ایک کوالٹی اور صفت یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ ان کی ایک مملکت ہوتی ہے، وہ مملکت کی طرف قرآن مقدس وَلِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اس پوری کائنات کے اندر یہ جو جتنی سلطنت ہے، یہ اللہ رب العزت کی سلطنت، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے۔ رب جسے چاہے ذمہ داریاں عطا فرما دے۔ جب یہ چیزیں سامنے آ گئی، ایک نقشہ بن گیا کہ بادشاہ کے ساتھ منسلک کچھ خوبیاں وہ انسان قریب سے دیکھتا ہے، اور وہ ساری خوبیاں ذات حق کے ساتھ منسلک ہوتی، محسوس ہوتی، اور اس کے ساتھ ہی بادشاہ کا ایک پایا تخت ہوا کرتا ہے۔ بادشاہ کی مملکت ہے، مگر ایک ایسا مقام ہوتا ہے جسے پایا تخت کہتے ہیں، جو بڑا شہر ہوا کرتا ہے، جس شہر میں بادشاہ اپنی پوری وجاہت کے ساتھ، قوت کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ جب یہ صفت ہم ذات حق کی طرف لے جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا کیفیت ہے، تو یہ ایک پایا تخت کے طور پر یہ مکہ مکرمہ موجود، یہ پایا تخت جو شہروں سے بڑا شہر ہوتا ہے۔ یہاں پر یونان کا ایک لفظ ہے، یونانی زبان کا میٹروپولیٹس، جس سے میٹروپولیٹین چلتا ہے، انگریزی میں بھی آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ شہروں کی ماں، بڑا شہر۔ اور قرآن مقدس میں مکہ مکرمہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ام القریٰ، بالکل وہی معنی دینے والا جو میٹروپولس کا معنی ہے، جو دنیا داری کے موضوعات کے مطابق ایک بڑی سلطنت کا ایک بڑا حصہ ہوا کرتا ہے، جہاں پر بادشاہ اپنی پوری قوت کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے۔ کسی غیر مسلم کو یہ اجازت نہیں، یہ اذن نہیں کہ وہاں پر داخل ہو جائے۔ اور اسی سے آگے بڑھتے ہوئے بادشاہ کے ایک محل ہوا کرتا ہے، ریزیڈینشل ایریا۔ اگرچہ اللہ جسم سے پاک، سمت سے پاک، جہد سے پاک،
لیکن علاماتی طور پر ہم دیکھیں تو ایک مال ہے اور پھر بادشاہ کا جو گھر ہے جہاں بادشاہ مقیم ہوتا ہے. اللہ رب العزت تو خالق ہے، مالک ہے، مختار ہے، وہ سمت سے پاک، جہد سے پاک، جسم سے پاک، لیکن علاماتی طور پر ایک چار دیواری کو، چار کونوں کی ایک عمارت کو مکہ مکرمہ میں اللہ نے بیت اللہ قرار دیا، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. یہ علاماتی طور پر اللہ کا گھر کیسے ہو گیا؟ تاکہ مرکزیت قائم رہے پوری مملکت کے اندر. لوگوں کی توجہ جس طرح بادشاہ کے محل کے اندر موجود اس کے ریزیڈینشل ایریا کی طرف ہوتی ہے، اسی طرح تمام کی توجہ اس بیت اللہ کی طرف ہو. اور جب کوئی باغی بغاوت پر مصر ہو، وہ کسی بادشاہ کا باغی ہو، بغاوت پر مائل ہو، اور اس کے لیے دو حکم ہوتے ہیں، یا تو باغی کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے، اگر وہ راہ راست پر آ جائے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اب یہ باغی مملکت کے دور دراز علاقے سے چلے گا سیدھا بادشاہ کے اس پایا تخت کی طرف کہ وہاں جا کر میں اپنی وفاداری کا حلف کھا لوں، بادشاہ کے ساتھ اپنی وفاداریوں کا مظاہرہ کروں، تسلیم کروں بادشاہ کی بادشاہت، اس کی عظمت کو، اس کی ہیبت کو. اور اس کے علاوہ جو بغاوت پر مائل نہ بھی ہوں مگر بادشاہ کے ساتھ وفاداری کا عہد کیے ہوئے ہوں، وہ بھی وقتاً فوقتاً پایا تخت کی طرف سفر کرتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے جا کر ہم اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کریں. اس کی مملکت میں رہنے کا حق یہ ہے کہ بادشاہ کے ساتھ وفاداری کا عزم کیا جائے، ارادہ کیا جائے اور بادشاہ کو بتایا جائے. اور یہی کیفیت ہے کہ تمام مسلمانوں کا مرکز کعبہ ہے. کعبہ کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چار کونوں والی عمارت ہے، مقب بھی اس سے ہے. اور یہ میں گزشتہ جمعہ عرض کر چکا کہ یہ جس طرح آج ہم بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، ابتدا میں شروع سے یہ بیت اللہ ایسا نہ تھا، مستطیل تھا، جہاں پر میزاب رحمت کا یوں کہہ دیجئے کہ پرنالے کا پانی جہاں گرتا ہے وہ چھوٹی سی دیوار وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے. اس پر گزشتہ جمعہ بڑی تفصیل سے بات ہو چکی کہ کس طرح تعمیر کعبہ میں قریش نے پاک طیب طاہر مال جمع کیا تھا. اب اس مملکت خدا داد کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جتنے لوگ، جتنی مخلوقات اب متوجہ ہوتی ہیں بادشاہ حقیقی کے پاس جا کر اپنی وفاداریوں کو پیش کرنے کے لیے انہیں اذن ملتا ہے. وہ سرحد پار کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں بیت اللہ شریف میں، حرم کعبہ میں آ گئے. آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے استلام کیا جاتا ہے. بیت اللہ شریف کے ایک کونے پر حجر اسود ہے، اور یہ حجر اسود شروع سے، ابتدا سے سیاہ رنگ کا نہیں تھا، اسے حجر ابیض کہا جاتا. جنت کا پتھر ہے، مگر یہ لوگوں کے گناہ چوس چوس کر، عیوب کو کھینچ کھینچ کر ساری سیاہی کو اپنے اندر جذب کرتا رہا اور یہ سیاہ ہو گیا. اس لیے اسے حجر اسود کہتے ہیں، کالا پتھر. اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اسے پانی میں ڈالیں، دوسرے پتھر پانی میں ڈالیں تو ڈوب جاتے. مگر حجر اسود کی یہ خوبی ہے پتھر مگر یہ پانی میں ڈالیں تو ڈوبتا نہیں، تیرتا رہتا ہے. پتھر، دوسرے پتھروں کو آگ میں ڈالیں گرم ہو جاتا ہے، مگر حجر اسود کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو یہ گرم نہیں ہوتا، اسی طرح ٹھنڈا رہتا ہے. یہی حجر اسود ہے جو قیامت کے دن باقاعدہ طور پر اسے زبان اور آنکھیں دی جائیں گی اور یہ بارگاہ قدس میں گواہی دے گا، اے اللہ تیرا یہ بندہ بھی آیا تھا اور اس نے مجھے استلام کیا تھا، اس نے مجھے چوما تھا، یہ بھی صحن حرم میں آیا، اس نے بھی طواف کیا، اس نے بھی طواف کیا. یہ گواہی دینے والوں میں یہ ہوگا. اور جب کوئی باغی بغاوت سے تائب ہو کر یا کوئی بادشاہ کا وفادار بادشاہ سے اپنی وفاداری کا اظہار کرنے کے لیے آتا ہے تو عمل یہ کرتا ہے کہ بادشاہ کے ہاتھ پر وہ بوسہ دیتا ہے، بادشاہ کے ہاتھ کو پکڑ کر چومتا ہے، ماتھے سے لگاتا ہے. یہ گویا اعلان ہوتا ہے کہ اے بادشاہ میں تیرا وفادار ہوں، میں تیرا باغی نہیں ہوں، میں تیری رعایا میں تیرے حکموں کا پابند ہوں. تیری سلطنت کے اندر تو جو حکم دیتا ہے اس حکم کو ماننے کے لیے میں سر سے پاؤں تک بالکل تیار رہتا ہوں. جب یہ وہ مرحلہ ہے یہاں پر یہی حجر اسود زمین پر اللہ کا دایاں ہاتھ قرار دیا جاتا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت سمت سے پاک، جہد سے پاک، جسم سے پاک، مگر اس کے باوجود الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض، زمین پر اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. اور جب کوئی زائر جا کر حجر اسود کی طرف استلام کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے یا پھر جا کر بوسہ دیتا ہے، گویا کہ یہ اپنی وفاداریوں کا اظہار کر رہا ہے، اپنی وفاؤں کو بارگاہ قدس میں پیش کرتا جا رہا ہے. اور جب کسی بادشاہ کے ہاتھوں پر بوسہ دیا جائے تو پھر بادشاہ اسے کچھ اعزازات دیتا ہے. اچھا بھی تو آ گیا، میلوں کی مسافت طے کرتے ہوئے یہاں پر آئے ہو،
تو نے اپنی وفاداری کا اظہار کر دیا تو ٹھیک ہے، تیرے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مال ہے، تو ذرا اس کی چوکی داری کر، اس کی نگرانی کر۔ اور بادشاہ کے محل کی چوکی داری اور نگرانی بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ اور اب یہیں پر اس علاماتی انداز میں بات کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کے گرد اسے چوکی داری کا کام دیا جاتا ہے، اور یہ چوکی داری کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، گھومتا ہے، اللہ کی الوہیت اور رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، استلام کرتا ہے، طواف کرتا ہے، گویا کہ یہ اللہ کے گھر کی چوکی داری پر مامور ہو گیا۔ اور یہاں 2 طواف کیوں نہیں، 5 طواف کیوں نہیں، 9 یا 10 طواف کیوں نہیں، 7 چکروں کی بات کیوں ہے، 7 طواف ہی کیوں؟ یہ علم العداد کا ایک دلچسپ اصول یہاں پر کھلتا ہے۔ علم العداد میں 7 کا ہندسہ اس تکرار کی طرف جاتا ہے، جسے مستقل کرنا مقصود ہو وہاں پر 7 کا ہندسہ کھل کر نمایاں ہو کر واضح انداز میں سامنے آتا۔ جب یہ زمین اور آسمانوں کی ترتیب بیان کی جائے لامحدود انداز میں، اس کی پرتیں کتنی ہیں کوئی نہیں جانتا، کون کون سی پرتیں کتنے فاصلے پر ہیں کوئی نہیں جانتا۔ جب اس لامحدود کو کسی ہندسے کے اندر مقید کر کے لوگوں تک پہنچانا مقصود ہے تو وہاں پر اللہ رب العزت 7 کا ہندسہ اسے استعمال فرماتا ہے۔ یہ 7 زمینیں 7 آسمان، اور یہ 7 کی ترتیب ہے کہ جس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور یہ جو 7 ایام ہیں، ہفتہ سے شروع ہو کر جمعہ تک، یہ کہیں پر رکتے نہیں ہیں۔ ہر روز سورج طلوع بھی ہوتا ہے، نصف النہار پر بھی آتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے، ایک ہی عمل ہے، مگر پہچان کے لیے اس ہفتے کو 7 دنوں میں مقید کر دیا۔ پہچان رہے کہ ایک مسلسل عمل کو کسی ہندسے کے ساتھ منسلک کیا جائے تو وہ 7 ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی چوکی داری کے لیے 7 چکروں کا حکم دیا، 7 طواف۔ جب یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی وفاؤں کو نبھاتے ہوئے تیرے اس گھر کی چوکی داری کروں گا، رہوں جہاں بھی، میلوں کی مسافت پر رہوں، لیکن اب تو نے مجھے یہ اعزاز دے دیا کہ میں نے زمین پر تیرے دائیں ہاتھ کو چوم لیا، حجر اسود کو چوم لیا، تو نے مجھے اپنے گھر کی نوکری کا حکم دیا ہے، میں اس کی نوکری اور چوکی داری کر رہا، اور یہ رہوں جہاں پر بھی، اب اس میں کمی نہیں آئے گی، کہیں پر کوئی تعطل نہیں ہوگا، کہیں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کہیں پر کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ اے اللہ، میں زندگی کی تمام سانسوں میں، زندگی کی ہر گھڑی میں تیرے اس گھر کی حفاظت کے لیے خود کو وقف کرتا۔ یہ وہ علاماتی ترتیب۔ اور کبھی غور کیجئے گا، یہی ادا 7 کی صفا اور مروہ کے درمیان بھی ہے۔ یہ اماں جی ہاجرہ کا عمل پسند آ گیا، یہ ہے وہ ساج، یہ کوشش ہے۔ کوشش کیا ہے؟ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ انہوں نے تو سفر کرتے ہوئے ایک نگاہ بیٹے کی طرف تھی، اور بیٹا معصوم جس کی ایڑیاں بھی نرم ہیں، وہ رو بھی رہا ہے، اور ماں پانی کی تلاش میں ہے۔ اور بالآخر جب یہ چکر 7واں ہوا تو ایڑیاں زمین پر رگڑی گئی، چشمہ پھوٹا ہے جہاں سے چشمہ پھوٹے جانے کا تصور نہیں تھا۔ چٹیل زمین ہے، بے آب و گیا زمین ہے، مگر معصوم ایڑیاں لگی ہیں، چشمہ پھوٹا ہے۔ یہ وہ درس ہے کہ اے بندہ مومن، تو رب کی رضا کے حصول کے لیے جد و جہد مسلسل جاری رکھ، کہیں پر تھک کر بیٹھ نہ جا، بلکہ رب کی رضا کے حصول کے لیے، انعامات الہیہ کو پانے کے لیے اپنی جد و جہد کو مستقل فکر میں نہیں، رب تجھے وہاں سے رزق بھی دے گا، وہاں سے تجھے رب بڑھوتری بھی دے گا، وقار بھی دے گا، مقام اور مرتبہ بھی عطا فرمائے گا۔ ہم نے حج کے اس اصول کے ایک نئے زاویے سے آج پرکھا کہ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک صفت الملک کی ہے، بادشاہ۔ بادشاہ کیوں ہے؟ اور اس کو بندے اور بادشاہ کے درمیان جو رابطہ اور تعلق قریب ترین تعلق ہے، وہ ہم نے غور کیا تو وہ منطبق ہوتا ہے سارے کا سارا اسی اصولوں کے مطابق جو بھی بیان کر دیے۔